بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادموں اور نوکروں کے حقوق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو 10 سال کی عمر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ میں نے کوئی کام کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، یا کوئی کام چھوڑ دیا تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق مند تھے۔ میں نے کوئی ریشمی کپڑا یا ریشم اور نہ کوئی چیز چھوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم و ملائم ہو، یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی ہے اس کو ریشمی کپڑا اور ریشم سے مطلب مشابہ تشبیہ دے کے بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی اتنی نرم اتنی ملائم تھی جس طرح کہ کوئی ریشم اور کوئی ریشم کا کپڑا بھی نہیں تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اور نہ کوئی خوشبو اور عطر سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اتنا خوشبودار تھا کہ اس کی ویسی خوشبو کوئی عطر یا کوئی مطلب کسی میں نہیں تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام تمہارا بھائی ہے اور تمہاری ہی طرح ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جس شخص کے بھائی کو اس کے ماتحت بنائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے اس کو بھی پہنائے، نیز اس سے کوئی ایسا کام نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر کوئی ایسا کام اس سے لیا جائے جو اس کی طاقت سے باہر ہو تو اس کام میں بھی خود اس کی مدد کرے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ یہ بات ایک پوائنٹ کی ہے، مطلب یہ بات ایک سمجھنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے غلام ہیں، جو ہمارے نوکر ہیں، جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ تمہارا بھائی ہے یا تمہاری بہن ہے۔ تم ان سے جو بھی کام لو، تم جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ لیکن ناظرین اکرام، ایک تجربے کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ سسرالی گھروں میں لوگ جو ہوتے ہیں، لڑکی مائکے میں وہ جو کام نہیں کرتی وہ کام کرواتے ہیں، جو اس کی طاقت سے باہر ہو وہ چیزیں اس سے کرواتے ہیں، اتنا وزن اس سے اٹھواتے ہیں۔ بہت بری بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کے بارے میں اتنی بات بتائی ہے، اتنی احتیاط کرنی ہے کہ ایک ہمارے گھر میں جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہم کو احسان کا سلوک کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، پھر ہم کسی کی لڑکی کو شادی کر لا کے اس کے گھر میں اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں کروا سکتے۔ اور ایک بات دوسرے نظریے کی، بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں مائکے میں بہت کام کرتی ہیں لیکن سسرالوں میں آ کر بہت ہی کام چور ہو جاتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ جب اپنے سسرال آئیں تو جیسا اپنے مائکے میں اپنا سمجھ کر کام کرتی تھی اسی طرح سسرال میں بھی کام کریں۔ اور ساس کا بھی یہ کام ہے، محترمہ ساس صاحبہ کا بھی، کہ جو کام وہ اپنی بیٹی سے جتنا لے سکتی، جو ان کی اولاد خود نہیں کر سکتی، اس سے بھی زیادہ ٹف کام اپنی بہو سے نہ کروائیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو اللہ ہر ایک انسان سے، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ ساس ہو، یا چاہے کوئی اور ہو، ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سوال کریں گے کہ کسی انسان کو حق نہیں تھا کہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ ظلم کرے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ جس شخص کی روزی اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی روزی کو ضائع نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے اور پھر وہ کھانا لے کر اس کے پاس آئے تو جس کھانے کے لیے اس نے گرمی اور دھویں کی تکلیف اٹھائی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آقا اس خادم کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے اور اس کے ساتھ کھانا کھائے
اور اگر کھانا تھوڑا ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو اس کھانے میں سے 1-2 لقمے لے کر اس خادم کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ یہ ناظرین اکرام، جب ہمارے لیے کوئی اتنی محنت اور مشقت سے کھانا بناتے ہیں، ہے نا، محنت و مشقت سے جب خادم کھانا بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر مطلب مسلم شریف کی حدیث میں بتایا ہے کہ وہ پسینے میں ٹھہر کر، وہ مطلب دھوئیں میں ٹھہر کر آپ کے لیے کھانا پکا رہا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں۔ اگر اتنا کھانا نہیں ہے آپ کے پاس تو تھوڑا سا نکال کر اس کو پلیٹ میں دے دیں۔ اور اس سے ناظرین اکرام ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو اولادیں ہوتی ہیں، مائیں، بہنیں، بیویاں، بیٹیاں گرمی میں ٹھہر کر اچھا خاصا کھانا پکاتی ہیں، سالن بناتی ہیں اور ان کے لیے بڑا اہتمام کرتی ہیں، بس بستر پر بیٹھتے ہیں، خواہ وہ والد صاحب ہو، بھائی ہو، شوہر ہو یا بیٹا ہو، بس کمنٹ کر ڈالتے ہیں اچھا نہیں بنا، مرچی تیز ہو گئی، نمک تیز ہو گیا، آئل زیادہ کر دیا، مطلب بالکل بے روی سے اتنے گھنٹوں کی جو محنت ہے اس کو 2 سیکنڈ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو بعد میں بولنا چاہیے، لیکن دستر پہ خاموشی سے کھانا چاہیے، پسند نہیں آیا اٹھ جانا چاہیے۔ تو اس بات پر بھی غور کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب کوئی صحابیہ کا نام آئے تو عنہا کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں یہ فرما رہے تھے کہ نماز پر مضبوطی سے قائم رہو اور جو لوگ تمہاری ملکیت میں ہیں ان کے حقوق ادا کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی جب آپ مرض الوفات میں تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ 2 باتیں تھیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز کو مضبوطی سے قائم رکھو، اللہ ہم تمام کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا جو لوگ تمہاری ملکیت میں ہو اس سے مراد ہمارے خادم ہو سکتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری جو ہے سو بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں، جو بھی ہمارے ماتحت میں ہوتے ہیں سب ہے، تو ان کے حقوق کو بھی اچھی طریقے سے ادا کرو، کسی کے لیے کسی کا حق حق تلفی مت کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 باتیں موجود ہوں، یعنی جس میں 3 باتیں موجود ہوں گی اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا اور اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی 3 باتیں جس میں ہوں گی نا، اللہ بنا حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو غور سے دیکھیے، سنیے۔ نمبر 1، کمزور کے ساتھ نرمی کرو، مطلب کمزور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نرمی کرنا چاہیے۔ وہ کمزور خواہ کسی بھی شکل میں ہو، ہمارے رشتہ دار کی شکل میں، ماں، باپ، بیوی، بھائی، بہن یا ہمارے خادم، کوئی بھی رہو، جو بھی کمزور ہے نا، خدا را ان کے ساتھ کبھی ظلم مت کیجیے گا، اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ نرمی اور شفقت کرنا۔ جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا خیال رکھنا، اگر اپنی بیوی بھی بیمار ہو جائے تو اس کا خیال رکھنا۔ خالی ایسا ہی نہیں، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں خالی ماں کا خیال کرتے ہیں اور اپنی زوجہ کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، یا بعض ایسے ہوتے ہیں زوجہ کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، بلکہ ہر حق کو اس کی طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ غلاموں اور خادموں کے ساتھ ہمدردی کرنا، کتنا بھی کام کرنے کے بعد اور بے دردی سے کام نہیں لینا چاہیے ان لوگوں سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ یعنی کتنی مرتبہ میں اپنے خادم کی غلطی کو معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ تو سوچئے ہمارے اندر کتنا صبر ہونا چاہیے، کتنا ہمارے اندر برداشت ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کی غلطیوں کو 70 بار معاف کرنے کا کہا ہے، اور دنیا میں لوگ ایسا زندگی جی رہے ہیں کہ کمپرومائز ہی نہیں کر رہے ہیں۔
ایک دوسرے کو درگزر نہیں کر رہے ہیں، محبت سے نہیں پیش آ رہے ہیں، ان تمام باتوں کو سن کر غور کیجئے، جہاں تک ہو سکے آگے پہنچائیے. آگے اگر آپ پہنچائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جزاک اللہ خیر.